اللہ جو کہتا ہے نا کہ رب حاضر دعوت تامہ، اے پروردگار پوری دعوت کے نتیجے میں، وہ پوری دعوت کیا ہے؟ وہ اللہ کی توحید ہے، لا الہ الا اللہ ہے۔ مؤذن نے بار بار کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ یہ پوری دعوت ہے خدا کی توحید کی، کیونکہ اس کے مقابلے میں شرک ہے، اور شرک ناقص ہے۔ ایک خدا تھوڑا ہی ہے، وہ تو پھر جب ایک سے بڑھے تو پھر بڑھے، جتنے بھی کر لیں۔ تو اللہ کی اس پوری توحید کی دعوت والصلاۃ القائمہ، اس کے نتیجے میں کہ میں اس دعوت کا ماننے والا ہوں اور خدا کی توحید پر قائم ہوں، عملی میری زندگی کیا ہے کہ میں اب بندگی کا حق ادا کرنے کے لیے نماز پڑھوں گا۔ یہ تیری دعوت تھی اے خدا، تو نے دی لا الہ الا اللہ کی دعوت، میں نے مان لی، والصلاۃ القائمہ، اور اس کے بعد عملی زندگی میں نے اس لا الہ الا اللہ کے تقاضے کے مطابق اب نماز پڑھنی۔ اور یہ دونوں عمل، نظریہ اور عمل، دعوت توحید کی مکمل اور اس کے نتیجے میں یہ اتنا مکمل اور جامع عبادت نماز، یہ نماز خدا کے اس دین میں کچھ بھی نہ ہوتا تو یہ بہت بڑی چیز تھی، بہت بڑی چیز۔ یہ نماز اتنی بڑی چیز ہے کہ بندے اور خدا کے درمیان گویا کہ بس یہ ایک ہی مرحلہ ہے۔ بندگی کا کامل ترین مظہر یہی ہے، اور جو شخص جتنا اس میں ماہر ہے نا، اتنا ہی اللہ کا قرب۔ یہ ساری نظریات، یہ ساری مباحث جو ہم بھی کرتے ہیں، ابھی بھی کر رہے ہیں، جب نماز پہ نظر جاتی ہے تو ہیچ معلوم ہوتی ہیں، کچھ نہیں ہے، آگ لگا دیے جانے کے قابل ہیں۔ جو چیز نماز میں ہے کہیں نہیں۔ علامہ اقبال نے اسی لیے کہا ہے، عبد چیزیں دیگر، عبد ہو چیزیں دیگر، عبد اور چیز ہے، بندہ ہونا اور بات ہے، اور اس کا بندہ ہونا اور بات۔ نعمت کبریٰ اس کائنات میں مومن کے لیے جنت تو راہ کی گرد نہیں، جنت تو مٹی جوتے تلے آنے والی نہیں، اتنی چھوٹی چیز رہ جاتی ہے۔ نعمت کبریٰ، یہ جنت اور اس جہنم سے بچاؤ کے بعد سب سے بڑا مقام اللہ کی زیارت ہے، اللہ کی رویت۔ کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے میں جنت۔ اللہ نے خود کہا رضوان من اللہ اکبر، اور لوگوں اللہ کی خوشی ان تمام چیزوں سے کہیں زیادہ آگے کا مقام ہے۔ وہ جو رضوان ہے نا، اللہ کی خوشی، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ وہ زیادہ، اور ہم اور بھی دیں گے۔ قرآن میں آیا ہے، اللہ نے کہا جنت وہ تو تمہاری ہوگی، تمہیں وراثت میں ملے گی، تمہارے باپ کی جگہ تھی آدم علیہ السلام، وہ ہم تمہیں دیں گے وہ زیادہ، اور اس سے بھی بڑھ کر دیں گے۔ وہ جو زیادہ ہے نا، اس کے مقابلے میں جنت کچھ نہیں۔ وہ جو اللہ کی رویت ہے، اور اس رویت کے بعد وہ جو سجدہ ہے، کچھ چیزیں عالمی سطح پہ آئیں گی نا، سیدنا مسیح علیہ السلام کا آنا، پوری دنیا، دجال کا آنا، پھر یاجوج ماجوج، پھر ایک ایسا قحط جو لوگوں کو مار دے گا، پھر پوری دنیا میں ایک ہی دن بارش کا ہونا، اور اس بارش کے ذریعے سے سب لاشیں سمندروں میں بہہ کے چلی جائیں گی، اتنی شدید بارش ہوگی۔ یہ سب عالمی سطح ہے۔ اس عالمی سطح کی چیزوں میں سے ایک کہ پوری کائنات اولین اور آخرین اللہ کے سامنے سجدے کے لیے پہنچیں گے۔ اس دن جو جماعتیں بنے گی نا،
وہ ہے آخری فیصلہ۔ شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کمال کی چیز یہ لکھی ہے، حضرت کے علاوہ ہم نے نہیں پڑھی ہوئی کہیں۔ یہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے علو مرتبت کے دلیل میں شاہ صاحب نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی زیارت، اللہ کو دیکھنا ایسے تھوڑا ہی ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا استعداد پیدا کرنی ہے اپنے نفس میں کہ اللہ کو دیکھ سکے۔ استعداد، کیپیبلٹی آہستہ آہستہ پیدا ہوتی ہے۔ مثال بھی غالباً حضرت نے ہی دی ہے رحمہ اللہ، کہ جیسے پہلوان بچے کو ایکسرسائز کراتا ہے، پہلے دن اتنا وزن اٹھاؤ، پھر آہستہ آہستہ مسکولر باڈی کے لیے پھر اتنا وزن، پھر اتنا وزن، پھر بچہ ماہر ہو جاتا ہے وزن اٹھانے میں۔ وہ کہتے ہیں نماز بنیادی طور پر تم میں یہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ اللہ کی زیارت ہو، اور وہ استعداد کتنی ہے اللہ جانتا ہے۔ تمہاری موت تک کا وقفہ اس کے لیے کافی ہے۔ جس دن مرو گے اس دن جتنی نمازیں پڑھی ہوں گی اتنی استعداد پیدا ہو جائے گی، تو قیامت میں اللہ تعالیٰ کو دیکھنا اور اس کے سامنے سجدے میں گرنے کے لیے تمہارے لیے اتنی استعداد بس وہ نماز نے پوری کر دی۔ اسی لیے حضرت نے آگے لکھا ہے کہ جو نہیں پڑھتے قیامت میں اللہ کو دیکھیں گے، اور قرآن کہتا ہے کہ وہ اس طرح کھڑے ہوں گے اور دھڑم سے زمین پہ جا گریں گے، پیشانی جا کر زمین پہ لگے گی، اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہا جائے گا کہ یدعون الی السجود، تمہیں نماز کے لیے بلایا جاتا تھا انہیں، وہم سالمون، یہ ٹھیک تھے بالکل، اس کے باوجود نہیں آتے تھے، آج اللہ کی زیارت اور اللہ کی رویت میں سجدے سے محروم کرتے۔